نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. معزز خواتین اسلام، ہمارا یہ سلسلہ درس کتاب التوحید فضیلت الشیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی، جس کے پچھلے کئی دروس آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں. آخری درس منافقین کے اعمال سے متعلق تھا، ان کی قسموں سے متعلق تھا، ان کی شرارتوں سے متعلق تھا. آج جو سبق ہے ہمارا وہ جاہلیت کی پہچان اور اس کی اقسام. جاہلیت کی پہچان اور اس کی اقسام. اصل میں جہل کا معنی ہے لا علمی. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جہالت کی دو قسمیں ذکر کیے ہیں، ایک جہل بسیط اور دوسرا جہل مرکب. جہل بسیط کس کو کہتے ہیں؟ جہل بسیط جو لا علمی ہو، علم ہی نہیں ہے تو اس کو جہل بسیط کہیں گے. جہل مرکب وہ علم کے خلاف اعتقاد جو رکھتا ہے، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. مزید جاہلیت یا جاہلیت کا زمانہ یہ کس پر منحصر ہوتا ہے؟ تو اس میں مجموعی طور پر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، جہالت کا اطلاق یا زمانے جاہلیت کا اطلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی آپ کو نبوت ملنے سے پہلے تک کا دور جاہلیت کا دور کہلائے گا. علی الاطلاق یا مطلق طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی نبوت ملنے کے بعد مطلق طور پر یا جاہلیت کا دور یا پھر جہالت عامہ نہیں کہیں گے، الا یہ کہ کسی علاقے کے لیے یا کسی وقت کے لیے خاص کر کے، یعنی یہ وقت اس میں یہاں پر علم نہیں تھا، اس علاقے میں جاہلیت ہے ویسی ہی جیسے زمانے جاہلیت میں تھی، تو ویسے علاقے کو یا وقت کو یا پھر اس جہالت کی مقدار کو متعین کر کے کہہ سکتے ہیں. مگر نبوت سے پہلے جیسے ہم جاہلیت کا اطلاق اہل عرب پر ہوتا تھا ویسا اطلاق نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ جی، اب آگے بڑھیں گے. اب میں آپ کے سامنے ایک کتاب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مسائل الجاہلیہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ مسائل الجاہلیہ. یہ کتاب ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کی شروحات بھی ہیں، شیخ صالح فوزان کی خود شرح ہے، اسی طرح سے شیخ بدر حفظہ اللہ کی بھی شرح ہے، عبد المحسن العباد کے فرزند عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کی بھی شرح ہے. اس میں اس کتاب میں آپ جاہلیت کے مسائل کو ذکر کیے ہیں کہ اعتقادی لحاظ سے، عملی لحاظ سے ان کے اندر کون سے جہالت کے کام تھے جس کی وجہ سے کچھ اعمال ان کو کفر اور شرک تک پہنچاتے تھے.
اکثر و بیشتر اعمال، کچھ اعمال جو ان کے اخلاق پر اثر کرتے تھے، کچھ اعمال جو معاشرے پر اثر کرتے تھے، اس کتاب میں تفصیلات کے ساتھ تقریباً مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے 100 مسائل ذکر کیے ہیں۔ کتنے؟ یعنی ان کے 100 اعمال ذکر کیے ہیں جو زمانے جاہلیت کے ہیں۔ میں مختصراً ان میں سے بعض اعمال کو آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ زمانے جاہلیت کے اعمال میں سے، مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ صالحین، نیکوکار اور عباد، عبادت گزار لوگوں کو جو وفات کر چکے ہیں ان کو پکارتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، ان سے اپنی مانگیں رکھتے تھے، اور انہیں جو ہے اللہ تعالی کی بندگی میں انہیں شریک بناتے تھے۔ سب سے پہلے عرب کے اندر یہ جہالت کہاں سے آئی، بتوں کا سسٹم کہاں سے آیا؟ عمرو بن لحی ایک شخص تھا، وہ ملک شام گیا، ملک شام میں دیکھا کہ وہاں کے لوگ بتیں بنا کر، نیک لوگ جب مر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، تو ان کے مجسمے تیار کرتے تھے، ان کے مجسموں تیار کر کے ان مجسموں کو پوجتے تھے۔ جیسا کہ آج کے دور میں بھی مجسمے بنا کر کیا کرتے ہیں؟ ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے سامنے پوجتے ہیں۔ یہ طریقہ کوئی نیا نہیں، بلکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل یہ طریقہ کیا ہوا؟ سلسلہ شروع ہوا۔ شیطان عبادت گزار لوگوں کے پاس جا کر ان کے آبا و اجداد کے بارے میں غلو کروا کر، ان کے حق میں غلو کروا کر انہیں گمراہ کیا۔ اس طرح سے لوگ مجسمے بنا کر فوت شدگان کے، عبادت گزار کے، صالحین کے مجسمے بنا کر ان کی عبادتیں کرنا شروع کر دیے۔ تو عمرو بن لحی سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں لا کر کیا رکھا؟ بت رکھا تھا۔ وہاں دیکھا ملک شام میں کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ بھی مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ میں بت لا کر رکھا۔ اس طرح سے بتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے کتنے بت نکلوائے؟ 360 بت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے نکلوائے۔ اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی وہ دیگر صحابہ اکرام کو مختلف مقامات پر بھیج کر جہاں کہیں بھی بت ہوتا یا خبر کو پختی کی گئی ہوتی تو وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توڑوائے اور اس سلسلے کو ختم کروایا۔ تو ان میں جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں لوگ نیک لوگوں کو، صالحین کو پکارتے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شریک کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر کے اندر فرمایا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص، یقیناً ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف سچائی کے ساتھ اتاری ہے، نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، دین اس کے لیے خالص کر کے، یعنی مخلص بن کر تم اللہ کی عبادت کرو۔ الا للہ الدین الخالص، دیکھو خالص عبادت اللہ کے لیے ہی زیبا ہے، مناسب ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، دیکھیں یہاں فرمایا اللہ، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوست بنائے، شریک بنائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، قریب ہیں، یعنی نیک ہیں، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ انہیں
پکارتے ہیں۔ اس طرح سے زمانے جاہلیت میں نیک آدمی جب کوئی وفات پا جاتا تو اس کا بت بنا کر، یا پھر یہ کہہ لیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے تھے۔ اسی لیے آپ سنے ہوں گے لات، عزا، منات۔ ہاں، یہ لات عزا نام کہاں سے رکھے یہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا نام الہ سے مشتق ہے، لات اسی سے مشتق ہے۔ لات اصل میں ایک اور اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ لات لتا الت و لتن کے معنی ہوتے ہیں ستو کھلانا۔ کیا معنی؟ ستو کھلانا۔ تو لات ایک بزرگ تھا، ایک نیک آدمی تھا جو حج کے دنوں میں حاجیوں کو ستو کھلاتا تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو لوگ کیا کر لیے؟ اس کا بت بنا لیے، تو اس طرح سے اس بت کا نام لات رکھ لیے۔ عزا یہ عزیز سے مشتق ہے، عزیز جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے العزیز، اس سے مشتق ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے بھی اس سے مشتق کر کے عزا بت بنا لیے، منات۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے مشتق کر کے انہوں نے کیا کر لیا؟ بتیں بنا لیے، اور اس طرح سے ان بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ نیک ہوتے تھے، صالحین ہوتے تھے۔ اسی طرح یہ فرقوں میں بٹ جاتے تھے، یہ بھی جاہلیت کا عمل ہے، جاہلیت کا عمل ہے فرقوں میں بٹنا، منتشر زندگی اپنانا۔ ہاں، متحد زندگی نہیں بلکہ منتشر زندگی اپنانا۔ بڑے ہی منتشر تھے اہل جاہلیت کے لوگ، اور سمع و طاعت، کسی کی اطاعت کرنا، سننا، اس کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے زمانے جاہلیت میں۔ سمع و طاعت کا نام و نشان نہیں تھا ان کے اندر، اس کو بہت ہی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہ نے ان کو مل کر رہنے کا حکم دیا، مگر یہ لوگ کیا کر دیے؟ ہاں، فرقوں میں بڑھ گئے، انتشار منتشر ہو گئے۔ تفرقہ بازی سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں منع فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، وہ آیت جو سورہ آل عمران کی ہے، اور اس کو عموماً خطبات میں، تقریروں میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں، نکاح کی اس میں محفل میں سب ذکر کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ یہی حکم دیا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء۔ دیکھیے یہ ہے محل شاہد، محل شاہد یہی ہے، تم کیا کرو؟ تفرقہ بازی مت کرو۔ واذکروا نعمت اللہ، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو صاف کیا، تالیف قلبی ہوئی تمہاری، اب تم کیا ہو گئے؟ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم بھائی بھائی بن گئے ہو۔ تو گویا یہ قرآن کریم شریعت کی بڑی ہی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے کہ یہ قرآن ایک پلیٹ فارم پر مسلمانوں کو، مخلصین کو، موحدین کو قرآن کریم ایک پلیٹ فارم میں جمع کر دیا۔ انتشار ہونا، ہاں، سمع و طاعت کا جذبہ نہیں رکھنا، یہ تمام جاہلیت کے امور ہیں، جاہلیت کے کام ہیں۔ اسی طرح سے ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ صاحب امر یعنی اپنے لیڈر کی مخالفت کرتے تھے۔ صاحب امر جس کو جو ذمہ دار لیڈر بنایا جاتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، یرضی لکم ثلاثا ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا وان تناصحوا من واللہ اللہ امرکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے تم سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شریک نہ ہونا۔ دوسری چیز اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لینا، اور تیسری چیز جو تمہارے معاملات کا والی ہو، لیڈر ہو، اس کی خیر خواہی چاہنا، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے ہیں، اور
اسی طرح سے ولیوں کی نافرمانی سے، امیروں کی نافرمانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکے ہوئے ہیں۔ الغرض معلوم یہ بھی ہوا ہمیں اس سے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ منتشر رہنا پسند کرتے تھے، اختلافات کرتے تھے، اور ایک جہتی ان کے اندر نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو حکم دیے کہ متحد رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ اسی طرح جاہلیت کے امور میں سے ایک امر یہ بھی ہے تقلید۔ کیا بولیے؟ تقلید۔ تقلید کے معنی کیا ہیں؟ پیروی ایک الگ چیز، اندھی پیروی کرنا ایک پیروی ہے، اور ایک ہے تقلید۔ تقلید اصل اس کے لغوی معنی دیکھیں گے ہم، خلد یقلد تقلید۔ قلادہ کہتے ہیں ہار کو۔ قلادہ کس کو کہتے ہیں؟ ہار کو۔ گلی میں جو ہار پہنا جاتا ہے اس کو ہار قلادہ کہتے ہیں، وہ چاہے سونے کا ہو، چاندی کا ہو، کچھ بھی۔ اور قلد یقلد کے معنی ہوتے ہیں جانوروں کے گلے میں توق ڈالتے ہیں، معلوم آپ کو، باندھا جاتا ہے، رسی ڈالتے ہیں۔ اگر اس رسی کو باندھ کر کے ہمارے ہاتھ میں رسی پکڑ لیں، ہم جدھر چلیں ادھر کیا کرے گا جانور؟ کیا کرے گا؟ چلتے رہے گا۔ ہم پانی میں، سمندر میں چلے جائیں وہ بھی چلتے رہے گا۔ اسی کو بولتے ہیں اندھی تقلید۔ کچھ تحقیق کیے بغیر، جانے بغیر، حق کو دیکھے بغیر اندھے مان کر چلنا، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، کہ ہم اسی طرح ہم آپ سے پہلے کسی بستی میں ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے لوگ، خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے، اور قدم بقدم ہم ان کے پیچھے چلیں گے، یعنی تقلید کریں گے۔ دیکھو کتنا عجیب زمانہ ہے۔ آج بھی لوگوں کو اگر کوئی بات، دین کی بات کہیں، حق بات کہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا، ہمارے ابا کرتے تھے ایسا، ہم بھی کریں گے، ہمارے دادا کرتے تھے ویسے، ہم بھی ویسے کریں گے۔ ہم انہی مولانا کو مانتے، دوسرا کس کو بھی نہیں مانتے۔ وہ حضرت، وہ ولی، وہ مولانا، وہ مفتی صاحب جو بولتے ہیں، ہم قرآن حدیث کچھ نہیں، بس ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ انہوں تھوڑی غلط بولتے ہیں، انہوں حق ہی بولتے ہیں، انہوں کوئی بھی غلط نہیں بولتے۔ تو یہ کام کس کا؟ جاہلیت کے لوگوں کا یہی کام تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نقل فرمائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی لائف اسٹائل میں، اپنے کلچر میں، اپنی تہذیب میں، تمدن میں باپ دادا کے طور طریقے کو بیوقوفی سمجھتا، وہ علم ہی نہیں تھا بولتے ہے نا۔ باپ دادا جیسے کپڑے پہنتے تھے ویسے پہنیں گے لوگ، آج ان کے بیٹے نہیں پہنتے۔ باپ دادا کا کھانا غذا جیسی تھی ویسی غذا ہے نہیں ہے۔ ہاں، اسی طرح سے جیسے گھر میں رہتے تھے لائف اسٹائل ویسا ہے نہیں ہے۔ آج کل لائف اسٹائل ایسا ہونا، ویسا ہونا، اس طرح ہونا، اس طرح ہونا بولتے۔ جیسے باپ دادا سوار ہوتے تھے بیل گاڑیوں میں، اس میں ویسے سوار ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ مگر دین کے معاملے میں باپ دادا، ہمارے باپ دادا جیسا چلے ہم چلیں گے۔ دنیاوی امور میں ایسا کیوں؟ دین تو مولڈڈ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات آئی، باپ دادا بھی غلطی کریں گے، سب غلطی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ رسی کو مضبوطی سے تھامنا، قرآن اور حدیث کے مطابق چلنا، قرآن و حدیث کو اپنانے کا ہم تمام کو حکم دیا گیا ہے۔ اور ان کی اقتداء بھی کیسوں کی اقتداء کرتے تھے؟ وہ فاسق عالم کی، یا پھر اسی طرح سے جاہل عابد کی اقتداء کرتے ہیں۔ وہ لوگ جاہلوں کی اقتداء، کوئی عبادت گزار ہے وہ جاہل ہے، اس کی اقتداء کرتے تھے، یا پھر ایسا عالم جو فاسق ہے ان کی اقتداء کرتے ہیں۔
یہ بھی بیوقوفی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان. فاسق عالم یا پھر جاہل عابد. عالم ہے تو بھی کیسا ہے؟ فاسق ہے، فسق و فجور والا ہے. اگر عبادت گزار ہے تو وہ جاہل ہے. ایسوں کی یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اقتدا کرتے تھے، جس کی وجہ سے گمراہی کا سبب بنا. آج کل لوگ بھی امت مسلمہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہی چیزیں کرتے ہیں. کسی کو عبادت گزار مان لیے تو ان کی اقتدا کرنا شروع کر لیے، یا پھر اسی طرح سے کسی کو کسی اور فیلڈ میں وہ ماہر ہے، ماہر فن ہے، تو اس کی اقتدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں ابھی ماضی قریب میں ہمارے ہندوستان سے گئے ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. اب ان کا اسپیشلسٹ ہے، ان کی ایک فیلڈ ہے، انہوں نے کام کیا، کافی دین کا کام کیا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. مگر وہ شریعت کے معاملات میں بلا علم دلیل دیتے ہیں. اس کو اکثر طبقہ کیا ہے؟ قبول کر لیتا ہے، اندھا دھند قبول کرتا ہے. اور اگر کوئی حق گو علماء ان کے خلاف گفتگو کریں، بات کریں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے حسد کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے خواہ مخواہ بھڑکا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اس طرح کی تھنکنگ جو ہے لوگوں کی بن گئی ہے. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ایسے ہی کہ کسی جاہل عابد کی اقتدا کرتے تھے یا پھر کسی فساق کے اقتدا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. مومنوں، بہت عالم یعنی فاسق عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ یہودی علماء کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا جو حق کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے باطل طریقے سے کھاتے ہیں. جیسا کہ آج کل لوگ اپنے آپ کو ولی کہہ کر یا اپنے آپ کو مجاور کہہ کر کرتے کیا ہیں کہ ان مجاوری کے نام پر اور اپنے آپ کو بہت ہی قریب، اللہ کا قریب مان کر مجاورت کے نام پر کرتے کیا ہیں؟ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار آیتیں ہیں، بہت سی دلیلیں ہیں جو فاسقوں اور گمراہوں کی اقتدا سے شریعت مطہرہ ہمیں روکتا ہے. اسی طرح زمانے جاہلیت کے امور میں سے ایک امر، ایک معاملہ، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو حق پرست ہیں ان کی قلت کو دیکھ کر کے، ان کی کم تعداد کو دیکھ کر حق کے خلاف اسی کو دلیل بنانا، یعنی کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں. یہ ایک کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں، حالانکہ حق پرست ہے، وہ حق بات کہہ رہے ہیں وہ. اس کے علاوہ دوسری طرف ایک کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں جو بلا دلیل ایک بڑی امت، بڑے لوگ، کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ جو ہے ایک کام کرتے ہیں تو یہ دلیل یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ادھر اتنے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں تو کیا یہ تھوڑی غلط ہوگا، ادھر تو کم ہی لوگ ہیں، یہ تو کچھ ہی لوگ ہیں، یہ کیسے حق پر ہو سکتے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے. جیسے مثال کے طور پر آج کل کے دور میں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر، میلاد کے نام پر ایک بڑی تعداد اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر عروس نکالتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں اور اس پہ
باجا پتہ نہیں شریعت کے خلاف کیا کیا کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد تھوڑی حق کے خلاف جاتی ہے۔ اب جو حق بات کہتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی تو تعداد کم ہے، یہ کیسے حق ہو سکتا ہے؟ یہی سوچ زمانے جاہلیت میں کفار مکہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم اطاعت کرو گے اس سرزمین میں اکثر لوگوں کی، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا کر دیں گے؟ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ بس گمان کی اتباع کر رہے ہیں، ظن کی اتباع کر رہے ہیں، بس یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کثرت تعداد حق ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ بھیڑ جمع کر لینا اور ایک کو عمل انجام دینا کیا حق ہونے کی دلیل ہے؟ یہ نہیں، ہرگز نہیں۔ کثرت تعداد حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حق ہونے کی دلیل قرآن اور سنت ہی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت مختلف مقامات پہ امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو، قرآن کی پیروی کرنے والوں کو اس بات سے آگاہ فرمایا۔ اسی طرح سے زمانے جاہلیت کے لوگ ان چیزوں کو باطل سمجھتے تھے جو غیر مانوس ہوتی تھی، یعنی ان کے لیے اجنبی ہوتی تھی۔ جیسے کیا ہوتا ہے آج کے دور میں بھی، خود کو علم نہیں ہے، اگر کوئی ایک سنت بتا دی جائے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم اب تک سنے اس نے یہ بات، ہاں کوئی اجنبی لگنے لگتی ہے ان کو، اور اس طرح سے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہمیں اب تک سنے ہی نہیں، یہ باطل ہے کہہ دیتے ہیں۔ یہ بھی جاہلیت کا ہی کام ہے، جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے یہ بھی، کہ اہل جاہلیت بھی ہر اس چیز کو باطل سمجھتے تھے جو ان کے نزدیک غیر مانوس ہو اور جو ان کے نزدیک اجنبی ہوتی ہے۔ سمجھ پا رہے ہیں آپ یہ؟ جی، کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی دلیل ان کو عجیب اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے تو اس کو باطل سمجھتے ہیں، نہیں یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس طرح سے رد کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ اللہ فرماتے ہیں جو امتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان میں سے ایسے ہوش مند کیوں نہ ہو رہے ہیں جو ملک میں خرابی کرنے سے اور اسی طرح سے اسے تھوڑا سمجھتے تھے، اور اسی طرح سے الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمون، اور وہ ان لوگوں کی باتوں کے پیچھے رہ گئے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کثرت تعداد اور اسی طرح سے اجنبی ہونے کی چیزوں کو وہ کیا کرتے تھے؟ عار سمجھتے تھے، تعجب میں پڑ گئے تھے۔ اسی طرح سے یہ اہل قوت و تدبر کا اپنی طاقت اور ہوشیاری سے فریب کھانا، دھوکہ کھانا ہوتا تھا، یعنی یہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے تھے کیونکہ ہم اہل طاقت ہیں، ہم اہل قوت ہیں، ہم اہل مال ہیں، مال والے ہیں، لہٰذا مال کی بیس پر کیا کرتے تھے؟ وہ حق کو ٹھکراتے تھے کہ ہم مالدار ہیں، ہم طاقت والے ہیں، ہم زیادہ کوانٹٹی والے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے دھوکہ کھانا ہوا، ہاں یہ بھی ایک طرح سے دھوکہ کھانا ہوا، کیونکہ ہم مالدار ہیں تو ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے، ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک طرح کی سوچ تھی لوگوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ
کذالک نجزی القوم المجرمین. یہ عرب کے اہل جاہلیت کو خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ قوت اور اسی طرح سے قوت، مال، یہ سب اقتدار کا معیار نہیں ہے. ہم نے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ اس میں ان آیتوں میں ذکر کیا ہے. قوم عاد کو زیادہ طاقت تھی ان کے پاس، ہے نا. قوم عاد کیا کرتے تھے؟ پہاڑوں کو چیر کر گھر بناتے تھے وہ لوگ، ہاں. اور اس طرح سے انہیں اللہ تعالیٰ نعمت دے رکھی تھی، طاقت دے رکھی تھی اللہ تعالیٰ. تو اس کے باوجود کیا کیا عاد کو، قوم عاد کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اہل مال ہیں، اہل قوت ہیں. ہاں، اس طرح سے یہ ہم اہل مال ہیں، ہم اہل قوت ہیں، ہم ہی جو ہے حق پر ہیں، اور اس طرح سے حق کو وہ ٹھکرا دیتے تھے. مال کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو زیادہ مال والے ہیں، زیادہ اولاد والے ہیں، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. سورۃ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا. ایک اور مقام پر سورہ قصص میں بھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے. تو ان آیتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگ زمانِ جاہلیت میں مال اور قوت کو اپنا اقتدار سمجھتے تھے، اور اس کے دھوکے میں آ کر کے حق کو کیا کرتے تھے؟ وہ ٹھکرا دیتے تھے. تو یہ بھی کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے. اور اس طرح سے وہ لوگ ساتھ میں اہل حق جو ہیں انہیں کیا کرتے تھے؟ کمزور اور غریب ہونے کی وجہ سے ان کو حقیر سمجھتے تھے. کمزور ہونے کی وجہ سے کیا سمجھتے تھے؟ حقیر سمجھتے تھے، اور ان کو حق کے خلاف ہی سمجھتے تھے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا، پچھلے جتنے بھی انبیاء کا ذکر کیا، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون. قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون. قوم نوح نے کیا کہا؟ کیا ہم تیرے اوپر ایمان لائے؟ واتبعک الارذلون، اور جو کمزور لوگ تیری اقتدا کر رہے ہیں ہم ان پر ایمان لائیں، ان کے رب پر ایمان لائیں. ہاں. قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير. میں بس ڈرانے والا ہوں تم کو، یہ تمہارا معاملہ ہے. دیکھو تو الغرض زمانِ جاہلیت میں اور اس سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہوئے تھے، اسی بیس پر وہ انکار کرتے تھے کہ یہ تو کمزور لوگ ہیں، یہ تو غریب لوگ ہیں. آپ کو معلوم ہے وہ ہرقل کے سامنے واقعہ جو پیش آیا تھا، ابو سفیان ابھی کفر میں تھے. ابو سفیان ابھی کفر میں تھے. تو ہرقل کے پاس ہرقل نے کیا کہا کہ مجھے وہ آدمی مجھ سے بات کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے. تو ابو سفیان اس کے لیے تیار ہوئے، گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے. تو ابو سفیان سے جو سوالات ہوئے، ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہوا، ہرقل نے پوچھا کہ محمد جو تمہارے درمیان آیا ہے اس کی اتباع کرنے والے، اس کی بات سننے والے کون لوگ ہیں؟ تعداد کتنی ہے؟ کم تعداد ہے، اور قوم کے غریب لوگ، کمزور لوگ ہی ان پر ایمان لائے. تو ان سب باتوں کو سننے کے بعد ہرقل نے کیا کہا؟ یہی حق ہونے کی علامت ہے. اس سے پہلے جو انبیاء آئے ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا معاملہ کہ کمزور لوگ، قوم کے کمزور لوگ، قوم کے غریب لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، اور جو اہل اقتدار ہیں، اہل قوت ہیں، اہل مال ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. تو علی الفور ہرقل جو بات پوچھا، یہی سوال، ایک اس سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا. بہت ہی طویل حدیث ہے، وہ لمبی حدیث ہے. اس میں ابو سفیان کیا کہتے ہیں کہ میں چاہا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو الٹ کے پلٹ کر بولوں، مگر میں اس غیرت کی وجہ سے میں سیرت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں الٹا کہ اگر میں کوئی بھی غلط کہتا تو پیچھے سے آواز آتی تھی، پیچھے مسلمانوں کو بٹھایا گیا تھا، کہتے تھے فوراً کہ یہ یہاں پر ابو سفیان جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس غیرت کی وجہ سے کہیں مجھے لوگ کذوب نہ کہیں، کذاب نہ کہیں، جھوٹا نہ کہیں، اس وجہ سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوری باتیں حق کہی. تو ہرقل کا یہ جواب سامنے آیا تھا. الغرض زمانے جاہلیت میں حق کا انکار کرنا مال کی بیس پر، قوت کی بیس پر، یہی زمانے جاہلیت کا کام تھا. اور اس سے پہلے بھی جو انبیاء پر لوگ ایمان لائے تھے وہ بس ایسے ہی لوگ تھے. الغرض انشاءاللہ اور مزید اسی پر ہم مزید گفتگو ہماری اگلی بار جاری رہے گی. چونکہ وقت ہو رہا ہے، کرنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وقت تھوڑا ہمارا بیت بھی گیا. الغرض انشاءاللہ اگلے ہفتے یہی درس ہوگا ہمارا، مزید آگے گفتگو ہماری جاری رہے گی اسی پر، جاہلیت پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جاہلیت کے شرکی اعمال، کفر اعمال سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے اور ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك